وہ شہزادے چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے، راستہ ایسا بھٹکے کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے، سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر ہی آ گئے، گھومتے ہوئے کوفہ کے دروازے پر آئے۔ ادھر صبح ہوئی، ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشکور نے جیل سے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا، طلب کیا، پوچھا کہ تو نے کیا یہ دونوں شہزادوں کو آزاد کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ وہ خاندان رسول کے بچے تھے، انہوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے، میں نے یہ سوچا رسول کے شہزادے اگر جیل میں آ جائیں تو پھر امت کے آزاد رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری امت آزاد ہو، رسول کا گھر جیل میں ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے آزاد کر دیا۔ کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ مشکور نے کہا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو وہ تجھ جیسے ظالموں کا خوف نہیں رکھتا۔ اس نے سامنے ہی اس طرح کہا تو ابن زیاد برہم ہو گیا اور کہا اب سن لے تو، تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ دنیا میں ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ مشکور نے کہا البتہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے تو گستاخ اہل بیت ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کا خون تیرے ہاتھوں میں لگا ہے، تیری موت ایسی ہوگی کہ قیامت تک تیری موت کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ مشکور نے جب یہ سخت جملے کہے تو ابن زیاد نے جلادوں کو بلا کر مشکور کو گرفتار کروایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ہڈیوں سے الگ کیے گئے، دونوں ہاتھوں کو ہڈیوں سے توڑ کر کے الگ کیے گئے اور ان کے گھٹنے پھوڑے جانے لگے۔ مشکور ہر سزا پر الہ العالمین الہ العالمین میں صرف اتنا کہتے جاتے اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سزا مجھے محبت اہل بیت میں دی جا رہی ہے، رسول کے گھر والوں سے وفا کرنے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی اثنا میں ان کی زبان بند ہو گئی اور مشکور کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ کتنی موتیں کوفہ میں ہوئی، جو خاندان رسول سے ملحق تھا، تھوڑا بہت تعلق رکھتا تھا، ابن زیاد ظالم نے چن چن کر کے مارنا شروع کیا۔ یہ دو شہزادے ننھے سے یہ مسلم بن عقیل کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے تو تھے، نکل کر دریائے فرات کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں، جلدی سے اس درخت کی اوٹ میں اندر چھپ جاتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کوفہ والے ہمارے تلاش و جستجو میں ہوں گے، نہ جانے کون پکڑے گا، کون گرفتار کرے گا، کیسا خوف کا ماحول تھا۔ ہاشمی گھرانے میں یہ دونوں بچے وہیں پر دبکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اس کی نظر گلاب جیسے حسین چہروں پر پڑی تو وہ قریب آ کر کے پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھا، کہا کہ اگر بتائیں گے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، کہیں یہ عورت پھر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائے۔ وہ سہم کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی بڑے خاندان کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ وہ ڈر گئے اور ان کو سچ بولنا بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں اے خاتون ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہیں بہت اچھے گھر لے جاتی ہوں، میری مالکن میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ خدمت کر چکی ہے رسول اللہ کے گھر میں، وہ تمہیں دیکھے گی خوش ہو جائے گی۔ دونوں بچوں کو وہ خادمہ ساتھ لے آئی اور جیسے ہی گھر آئی اس کی مالکن سے اس نے کہا آج ہماری عید ہے، آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلم بن عقیل کے دو شہزادے کوفہ جن کا خونی دشمن بن چکا ہے، ہمارے گھر وہ مہمان بننے والے ہیں۔ وہ عورت فرط محبت میں باہر آئی، دونوں شہزادوں کو بے اختیار چومنا شروع کرتی ہے، کیونکہ برسوں بعد اس نے فاطمہ الزہرا کی شبیہ ان بچوں میں پائی تھی۔ سیدہ کائنات کے اخلاق ان میں دیکھنے کو سے ملے، زارو قطار روتی رہی۔ ان بچوں کو لے جا کر نہلایا، ان کے بال صاف کیے، اتنی دھول سے ان کے چہرے اٹے ہوئے تھے، یہ ہاشمی گلابوں کو دھول نے جکڑ لیا تھا۔ اس خاتون نے ان کو پاک و صاف کیا اور نرم بستر پر کھانا کھلا کر سلایا۔ یہ وہ محب اہل بیت خاندان،
یہ گھر ایسا تھا جو رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنے والا تھا. رات بھر وہ خاتون بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے لگی. اے مولا، تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان ہے کہ مجھ جیسی عورت کے گھر تو نے ہاشمی بچوں کو مہمان بنایا ہے. اے اللہ، تو نے مجھ سے یہ خدمت لی ہے، میری خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے. وہ تسبیح پڑھتی رہی اور رات کو دعائیں کرتی رہی. سوئے اتفاق ایسا ہے کہ اس کا شوہر حارث نامی بڑا ہی شرابی بدکار انسان تھا، اور اسے خبر تھی. رات آیا تھک ہار کر کے، پوچھا عورت نے آج اتنا کیوں تھک گئے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد امیر کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی مشکور داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے. مشکور کا قتل ہو گیا، ابن زیاد نے مار دیا ہے، اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کا حکم جاری ہوا. جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا بس انہی بچوں کی تلاش میں پورا کوفہ چھان مارا. اسی اثنا میں میرا گھوڑا بھی گم ہو گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا، تھک ہار کر کے یہاں پہنچا ہوں. اس عورت نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ، تو بدبختی کو دعوت نہ دے، دنیا کی لالچ میں تو خاندان اہل بیت کے ساتھ برا نہ کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ فاطمہ کے شہزادوں کے خون سے رنگ جائے اور دنیا تجھ پر لعنت کرے. اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کو مال چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا. اس نے اپنی بیگم سے کہا تو ہٹ جا، سو جا. وہ عورت اسے سمجھاتے سمجھاتے سو گئی. اسے ڈر بھی تھا کہ شہزادے میرے گھر میں ہے، میرا ہی شوہر ان بچوں کے خون کا پیاسا گھوم رہا ہے. رات کا وقت تھا، دونوں بچے بستر پر سوئے ہیں. باپ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھ کر کے بے قرار ہو کر اٹھ گئے. محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 8 سال کی تھی، بڑے شہزادے، بیدار ہوئے، اپنے ننھے بھائی کو جگایا. ابراہیم اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے. چھوٹے شہزادے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بابا جان کو دیکھا. امام مسلم بن عقیل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابا جان کو دیکھا، ان کا کرتا پورا خون میں تر بتر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے تھے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ابو بکر عمر بھی ان کے ساتھ تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے. میرے بابا آگے بڑھتے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مسلم، تنہا آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو بابا رسول اللہ سے کہہ رہے تھے آقا میرے پیچھے پیچھے ہی وہ بھی آنے والے ہیں، میرے پیچھے ہی عنقریب وہ آنے والے. میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. یہ کہہ کر کے بچے دونوں لپٹ کر کے رونے لگے، ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے. کہا ایسا لگتا ہے کل کی صبح ہماری بھی آخری صبح ہوگی، کیونکہ خواب ایسا دکھایا جا رہا ہے، خواب میں ایسی علامتیں دکھ رہی ہیں کہ بابا نے کہا کہ ہمارے پیچھے والے ہیں، شاید ہماری زندگی اب اس کے بعد نہیں چلے گی. دونوں لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگے. آنسوؤں سے ان کے چہرے بھیگ گئے. آوازیں بلند، خواب میں ان کی آواز بلند ہوئی تو گھر میں آواز گونجی. وہ ظالم حارث کی نیند کھل گئی. پوچھا میرے تو بچے نہیں، کہاں بچے رو رہے ہیں؟ بیوی نے کہا پڑوس کے بچے ہوں گے، سو جاؤ. اس نے کہا نہیں، میرے گھر سے آواز آ رہی ہے. وہ بچے دونوں اٹھے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خواب بیان کرنے لگے. میں نے بھی ابا کو دیکھا، میں نے بھی ابا کو دیکھا، اور گلے لگ کر رو رہے تھے. ان کی ہچکیاں بند رہی تھی. حارث کی بیوی مناتی رہی سو جاؤ سو جاؤ. اس کو شک ہوا. وہ اٹھا اپنے گھر کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے. اس کمرے میں آیا تو دیکھا گدے پر یہ دونوں بچے حسین چہرے والے لیٹے رو رہے ہیں. یہ آتے ہی ان کو اٹھا کر پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ اب یہاں بچوں کو کیسی امتحان کی گھڑی ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے، لیکن اب یہ حالت تھی کہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا. کہا ہم تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ بچوں نے اپنا سمجھ کر کے بتایا. اتنا سنتے ہی اس ظالم نے دونوں کے بال پکڑ کر کے اٹھائے. کہا تم لوگوں کو تلاشتے تلاشتے میں پورے کوفہ میں تھک ہار کر آیا ہوں، اور تم میرے ہی بستر پر آرام کر رہے ہو.
جب وہ بچوں کے نرم بال پکڑ کر کے اس نے کھینچا تو ان کی چیخیں نکل گئیں. آواز زور ہوئی تو دونوں کے چہروں پر اس نے تماچے مارنے شروع کیے. کہا زیادہ آواز نہ کرو، پڑوسی جاگیں گے. وہ خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون بڑی منتیں سماجتیں کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی کہ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، یہ رسول کے گھر والے ہیں، کل قیامت کا دن بھی آنا ہے، ہم ان کی کچھ خاطر تواضع کر کے حضور سے جنت مانگیں گے، تو کون سی دنیاوی لالچ میں انہیں مارے جا رہا ہے. وہ اپنی بیوی کی ایک نہ سنا، اس کے ذہن پر لالچ سوار تھی. عزیزان گرامی، لالچ بہت خطرناک چیز ہے، اندھا کر دیتی آدمی کو. اس کے بعد اس نے کسی کی نہ سنی. انشاءاللہ 1 بجے اذان ہوگی. نہ سن کر ان دونوں شہزادوں کو گھسیٹنے لگا، اپنے گھر کے باہر لے جا رہا تھا. اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی روتی ہوئی. اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی اور اس کی ناک پھوٹ گئی اور اسے بے ہوش کر کے اپنے گھر چھوڑ دیا. اور یہ دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. پوچھا ان بچوں نے، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، جانا کہاں ہے؟ بولو تو صحیح، ہم چل کے آئیں گے، کیوں اس طرح سے ہمارا گریبان پکڑ کر کے کھینچے جا رہے ہو؟ اس ظالم حارث نے کہا وہیں جانا ہے جہاں تمہارے باپ گئے ہیں، تمہارے باپ جہاں گئے وہیں تم کو بھی جانا ہے. دونوں شہزادوں کو کھینچتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے لایا اور ان بچوں سے کہا کہ اب تم تیار ہو جاؤ، میری تلوار تمہاری گردنیں اڑانے والی ہیں. چاند جیسے چہرے، گلاب جیسی پنکھڑیوں والے ہونٹ کپ کپانے لگے اور نرم و نازک گلے. ہم تو بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے آنکھیں بھر لیتے ہیں. ہمارا پالا ہوا بکرا قربانی میں کٹتا ہے تو آنکھ آ جاتی، آنسو بہ پڑتے ہیں. جانور تو جانور ہے، لیکن وہ رسول کے گھر والے، ان کو کس طرح سے بے دردی سے ایک بعد دیگرے شہید کیا جا رہا تھا. 1 بجے اذان دینے والا. بول رہا ہوں سمجھتے نہیں کیا؟ بول کے بھی بھیجا ہوں میں یہاں سے. ہو جاؤ اذان آخر کو بولا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم کو بول کے بھیجا پھر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں سناؤں. بھائی بیمار آدمی جب سنانے کو تیار ہے تو صحت مند لوگوں کو اور بھی بیٹھنے کے انتظار میں ہونا چاہیے. اور یہ کبھی کبھار ہم سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور میری طرف سے اجازت بھی ہے
جسے بھی بھاری لگے وہ بغیر کسی تکلف کے جا سکتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز ہم قائم کریں گے جیسے ہر جمعہ ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ امام مسلم بن عقیل کے یہ دو ننھے سے شہزادے، ان کا قصور کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ یہ کس سے لڑائی لے سکتے تھے، کس سے پنجہ آزمائی کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن دشمنی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے ہر ذرے سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے۔ آدمی انتقام کے آگ میں کبھی ایسا جلتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا، نہر فرات کے کنارے تلوار چمکایا۔ ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس میں ایک شہزادے نے کہا مجھے مار دو۔ بڑے شہزادے کہنے لگے میرا قتل کر دو۔ تو ننھے نے کہا نہ نہ نہ، پہلے مجھے مارو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کی تکلیف کبھی دیکھے نہیں، میں اپنے بڑے بھائی کو مرتا ہوا میرے سامنے نہیں دیکھ سکوں گا، بڑا اپنے ننھے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ گلا کھٹتے ہوئے دونوں آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے میرا کام ہو، پہلے میرا کام ہو۔ وہ جگہ بھی ہم نے کوفہ میں دیکھی ہے۔ آج میں ہر سال زیارت پہ جاتا ہوں تو علاقہ آج علاقہ اولاد مسلم بن عقیل کے نام سے ہے۔ پہنچتے ہی ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ میں یہ واقعہ وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے سناتا ہوں۔ دو شہزادوں کو اس نہر فرات کے کنارے، آج بھی وہ نہر فرات کا پانی لبالب بھرا جاتا رہتا ہے۔ ہم مرغے کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلاتے ہیں، لیکن اس ظالم نے دریائے فرات کا پانی انہیں چکھنے بھی نہیں دیا۔ ایسی حالت میں جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ پہلے میرا خاتمہ کرو، پہلے میرا خاتمہ کرو، تو اس ظالم نے چیخ کر کہا خاموش ہو جاؤ، یہ بحث کا وقت نہیں، تم دونوں کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے تیز اتنی تلوار چلائی کہ دونوں گردنیں ایک ساتھ اڑی، ہوا میں لہراتی ہوئی ریت پر آ کر گر گئی۔ اسی لیے وہ ریت بھی کتنے گلاب اپنے اوپر لی ہوئی ہے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جس جگہ دیکھو ریت پر ایک ایک کربلا میں گلاب رسول اللہ کے خاندان کا بکھرا پڑا ہوا ہے۔ وہ خوشبو تو دے گئے، اور ایسی خوشبو دے گئے کہ قیامت تک مومنین کی روحیں ان کی شہادت سے ہی کانپ جاتی ہیں۔ آج حیرت ہوگی آپ کو، ہندوستان میں برہمن قوم ہے، جانتے ہیں آپ، اور وہ کٹر ہندو پرست ہیں، لیکن برہمن میں بھی آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا ایک جماعت ہے حسینی برہمن کہلاتی ہے۔ حسینی برہمن، یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ برہمن قوم میں بھی ایک حسینی برہمن ہے۔ ان کے بارے میں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ ہندوستان سے گئے تھے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ ہندو تھے، کافر تھے، کربلا کے بارے میں، لیکن پہنچے نہیں تھے، نہ کربلا کی جنگ میں تھے، کئی دنوں بعد پہنچے، واقعہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ بھی رسول کے گھر والوں سے اتنی عقیدت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے۔ ان ظالموں کے دل کیسے پتھر ہو گئے تھے۔ یہ دنیاوی لالچ ہے جو آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ آئے ہوئے مسافر دین حق کے راہی خبر پہنچانے سے پہلے ہی کوفہ میں اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر گئے۔ امام مسلم بن عقیل کا بھی مزار وہیں بنا، اولاد کا بھی مزار وہیں قریب میں بنا ہے، اور وہ مزار آج مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پہلا والا خط دیکھا کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ چلو مسلم نے اچھی خبر پہنچائی ہے۔
सब चल पड़े, मंजिल दर मंजिल कसीदे पढ़ते हुए निकले थे। और कूफा आने को अभी थोड़ा वक्त बाकी था या थोड़ी मंजिलें, एक खत पहुंच गया, इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके बेटों को शहीद कर दिया गया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त कहा, ऐ अल्लाह, अब हमारी आजमाइश शुरू हो चुकी है, अब हमारे इब्तिला का वक्त शुरू हो गया। यजीद ने एक काम मुकम्मल तो कर दिया था, इब्ने जियाद के जरिए से कूफा से इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को शहीद करवा दिया। अब उसके बाद यजीद का दूसरा ऑर्डर ये आया कि हुसैन को कूफा पहुंचने से पहले ही रोक लो। कूफा अगर पहुंच गए तो जिस तरह कूफियों का दिल तुम्हारे आने से बदला था, कहीं हुसैन के आने से फिर न बदल जाए, इसलिए हुसैन को पहले ही रोक दो। 1000 का लश्कर हुर बिन यजीद के साथ कूफा से बहुत दूर ही भेज दिया गया। हुर बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन को सामने आकर के रोक लिया। कहा, क्यों रोक रहे हो? कहा, हमें भेजा गया है कि आप कूफा की तरफ ना जाएं। रोकता गया। आपने कहा, तो ठीक है, छोड़ो, मैं दूसरी तरफ जाता हूं। तो वो इधर ले जाता, कभी इधर ले जाता। उसके बाद ये कई दिन तक चलते रहे। फिर मुहर्रम की पहली तारीख शुरू हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर आया था, एक मैदान में आपको जबरदस्ती उतरने को हुक्म दिया कि आप यहां उतर जाएं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे आप। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि ठीक है, यहीं उतर जाते हैं। और पूछा कि ये जगह कौन सी है जो तुम यहां हमें ठहरा रहे हो, यहाँ कोई आबादी नहीं? तो हुर बिन यजीद ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बाप से भी सुना है, मेरे नाना से भी सुना है, इस जगह का नाम मैंने सुन रखा है। और कहने लगे, हादा मनाखु रिजालिना व महत्तु रिकाबिना। अपने अहले बैत से कहने लगे, ए सुनो घर वालों, यही हमारे मर्दों के आखिरी जगह हो सकती है और हमारे ऊंटों के बैठने की जगह हमेशा के लिए। सब बैठ गए, खीमे लग गए। मुहर्रम के दिन शुरू थे और उसके बाद 7वीं मुहर्रम करीब आई। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सोचते रहे। फिर उनको बुलाकर कहते हैं कि देखो, मैं ऑप्शन देता हूं, या तो तुम मुझे यजीद से मिलने दे दो, जाकर के मैं उससे मामलात कर लूं, समझाऊं उसको, या तो फिर मुझे किसी समंदर के किनारे छोड़ दो, मेरी वजह से